السلام علیکم ناظرین، خالد اقبال کا سلام قبول کیجیے۔ ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم میران۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ٹرمپ صاحب امریکہ کے منتخب ہو گئے ہیں اپنا صدر، اور ان کے صدر منتخب ہونے سے پاکستان میں خاص طور پہ پی ٹی آئی کے کارکنان کی طرف سے امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے پی ٹی آئی شاید دوبارہ اقتدار میں آ جائے، عمران خان صاحب کو رہائی مل جائے۔ تو ان توقعات کے حوالے سے آج پوچھیں گے جناب پروفیسر اکرم میرانی صاحب سے کہ وہ اس کا تجزیہ فرمائیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، دو تین چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے یہ بات ذہن میں آپ رکھیے کہ جب ٹرمپ صاحب صدر تھے پچھلی مرتبہ، ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، وہ ایک دوسرے کو جانتے تو ہیں نا۔ جی جی بالکل۔ ان کی ملاقات بھی ہوئی، ان کی فیملی کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی، نمبر ون۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں افغانستان میں امریکہ کی فوجیں ہوا کرتی تھیں، نتیجہ امریکہ کا بہت انٹرسٹ تھا، فوکس اس طرف ان کا زیادہ رہا، اور وہ جو جنگ کے حوالے سے امن کی جو بات چیت ہوئی اس میں بھی پاکستان سپورٹ کر رہا تھا، تو ایک کمیونیکیشن تھا۔ پھر یہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تبدیل ہوئی اس پہ امریکیوں نے اگر کوئی بڑا کردار نہیں ادا کیا تو وہ ناراض نہیں تھے، خوش تھے کہ بھئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بولڈ آدمی تھے، جو بات انہیں کہنا چاہتے تھے کہہ دیتے تھے۔ یہ چیز بڑی پاور کے لیڈرز کو تو نہیں پسند آتی۔ تو وہاں پی ٹی آئی کے لوگوں نے ٹرمپ صاحب کے حوالے سے ان کی پارٹی میں لابینگ بھی کی ہے۔ وہاں آپ کو معلوم ہے امریکہ ہو برطانیہ ہو، پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ تو ہیں نا، جی پاکستانی ہیں وہاں موجود، وہاں ہیں، اور انہیں ووٹ کی ضرورت تھی، انہوں نے کوشش بھی کی ہوگی۔ جی بالکل۔ دوسری چیز یہ ہے، جو تیسری اہم خبر آ رہی ہے نا، خبر یہ آ رہی ہے کہ جو زلمے خلیل زاد صاحب تھے، جی جی، جنہوں نے افغانستان کے حوالے سے جو ڈائلاگ ہو رہا تھا جی اس میں کردار ادا کیا تھا امریکی انوائے کے طور پہ، وہ واپس آ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے۔ ٹرمپ صاحب ان کو کوئی ذمہ داریاں دینے لگے۔ اب اگر زلمے خلیل صاحب آتے ہیں، وہ عمران خان صاحب سے اچھی طرح واقف ہیں، پھر ان کا بیک گراؤنڈ بھی افغانستان کا ہے، تو پشتون بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی وہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور یہ تو ہر کوئی جانتا ہے عمران خان جو جیل میں ہے، کیا عمران خان نے کوئی جرم تو نہیں کیا پڑا؟ جی ایسے ہی ہے۔ ایسا کون سا جرم کیا کہ وہ جیل میں ہے اور اتنے عرصے سے جیل میں ہے؟ اس میں پالیٹکس بھی ہے نا۔ تو یقینی طور پہ ایک ہوپ کریٹ ہونا فطری ہے کہ اگر زلمے صاحب آ جاتے ہیں واقعی، تو وہ جب یہاں راؤنڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں گے ہمارے سسٹم کو بھی کہ جناب ایک آدمی ہے، پالیٹیشین ہے آپ کا، سابق پرائم منسٹر ہے، اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ چارجز بھی نہیں ہیں، تو یار اس کے لیے کچھ تو راستہ نکالیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ جب حکومت کو اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے رہنماؤں کو یہ علم ہوا کہ ٹرمپ صاحب آنے کا امکانات بہت بڑھ گئے ہیں، ان کو اسیسمنٹ وہاں سے آ رہی ہوگی نا، وہاں ہمارے انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہیں، وہاں ہماری ایمبیسی بھی ہے، کونسلیٹ بھی ہیں، نیو یارک میں بھی ہمارے اسپیشل انوائے بیٹھے ہیں، تو وہ بتا رہے ہوں گے نا۔ تو انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ یہاں فوراً آرمی چیف صاحب اور دوسرے چیفز نے اپنی مدت ملازمت 3 سے 5 سال کروا لی کہ اپنے آپ کو سیکیور کر لیں، اور حکومت نے بھی یہ کر دیا کہ بھئی یہ سیکیور ہوں گے تو ہم بھی سیکیور ہوں گے۔ یہ چیز ایویڈنس بنتی ہے نا۔ جی بنتی ہے۔ پھر جو ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ ہوئے، ہمارے آرمی چیف صاحب سعودی عرب گئے۔ آپ کو معلوم ہے سعودی عرب یعنی پرنس محمد اور ٹرمپ کے درمیان جب وہ صدر تھے بہت اچھی ایکویشن تھی۔ بائیڈن کو نہیں پسند کرتے تھے پرنس محمد، اور ان کے تعلقات نہیں اچھے ہوئے، حالانکہ بائیڈن نے وزٹ بھی کیا، لیکن وہ سعودی عرب میں جو کراؤن پرنس ہے وہ نہیں تشریف لے گئے امریکہ، وہ اتنے ہیپی نہیں رہے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ زیادہ غیر محتاط گفتگو کرتے ہیں ہمارے جو وہاں ڈیموکریٹس ہیں۔ پھر ایک واقعہ ہوتا عدنان خشوگی کا، جرنلسٹ مارے گئے تھے، تو اس پہ الزام تراشی کی گئی، اس وجہ سے پرنس محمد جو ہیں وہ ناراض تھے اور وہ ہیپی نہیں تھے۔ تو اب ہمارے تشریف لے گئے ہیں آرمی چیف صاحب، تو انہوں نے ڈیفینیٹلی ان سے کہا ہوگا
کہ جناب یہ تبدیلی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے اوپر کچھ دباؤ آئیں تو ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ایسے نازک موقع پہ ہمیں 2 ملک سپورٹ دے سکتے ہیں، جی بالکل، ایک سعودی عربیہ اور دوسرا UAE، کیونکہ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ تیسرا اہم ملک جو قریب ہے یا لیڈرشپ ان کی قریب ہے وہ انڈیا کی، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو زیادہ ایک بہتر ہوگا اس موقع پہ، ابھی جنوری میں آئیں گے ٹرمپ، وہ پاکستان، پروسیس ہے چل رہا ہے۔ اگر پاکستان انڈیا سے بھی اپنے تعلقات کچھ بہتر کر لے، کوئی ایسا برا واقعہ نہ ہونے دے انڈیا میں جس سے پاکستان کے اوپر اثر پڑے، کیونکہ آج کل دیکھیں ڈاکٹر صاحب اپنا دہشت گردی کا شکار تو ہم ہیں نا۔ جی بالکل۔ اب آپ دیکھیں کوئٹہ میں جی، ہو واقعہ گیا۔ ہوا، جی۔ 24 لوگ مارے گئے، ابھی 57 زخمی ہیں ریلوے اسٹیشن کے اوپر، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے BLA نے جو ذمہ داری قبول کی، انہوں نے کہا ہم نے حملہ کیا ہے کہ فوج کا ایک یونٹ ٹرین کے تھرو پشاور جا رہا تھا کوئٹہ سے ٹریننگ کے بعد، ہم نے ان کے اوپر حملہ کیا بقول ان کے۔ اب کیا صداقت ہے وہ تو کچھ نہیں کہا جا بعد میں سکتا، پتہ چلے گا۔ مگر ایک بڑا واقعہ ہوا تو ہے۔ بالکل۔ تو اب ہم انڈیا سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمارے تو یہ حالات ہیں، اسی لیے جو SCO کی میٹنگ تھی نا، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی، وہ بہت امپارٹنٹ تھی۔ انڈیا کے فارن منسٹر صاحب بھی تشریف لائے تھے، اس حوالے سے اگر یہ انڈیا، پاکستان، چائنا مل کے کام کریں کہ یہ اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائی جائے، اور اگر تعلقات ہمارے انڈیا کے ساتھ بھی کچھ بہتر ہو جائیں تو ہمارے اوپر پریشر کم آئے گا۔ لیکن ایک چیز میں پھر بھی کہوں گا، دیکھیں حکومت کو جنوری تک سال تو تقریباً ہو جائے گا، سال ہو جائے گا، عمران خان صاحب 1.25 سال سے جیل میں ہیں، بھائی آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، انہیں بھی سیاست کرنے دیں، موقع دیں۔ بالکل۔ اچھا اگر وقتی طور پہ وہ باہر کا ٹور وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، پھر ان سے یہ ڈائلاگ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب اب الیکشن ہم 2-3 سال بعد کرا لیں گے، تو یہ ڈائلاگ، پولیٹیکل ڈائلاگ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے جو رہنما ہیں ان کو تو 5 سال مل گئے، اب ان کو تو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں نا۔ اگر PTI حکومت کا آ جاتی ہے، عمران خان صاحب تو ابھی MNA نہیں ہے نا، ڈسکوالیفائڈ بھی ہیں، تو ان سے کہا جا سکتا ہے آگے کوئی راستہ نکالیں گے، تو یہ ایک ہوپ کریٹ ہونا فطری ہے۔ مگر یہاں جو پلان کر رہے ہیں ہمارے پلانرز، وہ تو اگینسٹ کر رہے ہیں PTI کے اور عمران خان صاحب کے، مگر ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح سیاسی پارٹیوں کو ہٹ کرنا مناسب نہیں۔ جمہوریت کے لیے ٹھیک ہم نہیں ہے۔ PTI کے دوستوں سے بھی کہیں گے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار آپ بھی فوج کو برا بھلا کہنا ذرا بند کریں، تاکہ آپ بیٹھے ہیں باہر محفوظ بیٹھے ہیں، یہاں جناب PTI کے جو کارکن ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں، وہ مصیبت میں آ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں وزیر گئے ہوئے تھے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، اب 26 لوگوں کو سنا ہے ڈیپورٹیشن کے لیے بات چیت چل رہی ہے۔ وہاں تو پھر قانون کے اوپر قانون ہے، اور پاکستان نے انہیں لکھا کہ دیکھیں جی انہوں نے ان کے پاسپورٹ اور کارڈ جو ہیں، ID کارڈ جو ہیں، ان کو معطل کر دیا۔ تو ایسی صورتحال پیدا نہ کریں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ مگر پھر بھی ایک دیکھیں، آخر ہم اسی طرح ایک دوسرے سے لڑ کے وقت گزارتے رہیں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ تو ہمارا تو یہی ہے، ہم پہلے بھی یہی کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر حکمت عملی یہ ہے کہ آپ ڈائلاگ بھی کریں اور ایک دوسرے کو سپیس بھی دیں، اور ایکسٹریم پوزیشن نہ لے کوئی بھی پارٹی۔ ایکسٹریم پوزیشن لینے سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا۔ ایسے ہی ہے۔ مگر یہ کہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ تو آئے گی، کیونکہ دیکھیں ٹرمپ صاحب نہ صرف خود الیکٹ ہوئے ہیں بلکہ سینٹ میں بھی اس کو اکثریت مل گئی ہے، اور زیادہ چانس یہی ہے، ابھی تو ریزلٹ کانگریس کا پورا نہیں آیا، کانگریس میں بھی ان کو اکثریت ملنے کا چانس ہے۔ اب اگر تینوں جگہ ان کی اکثریت ہے، پھر وہ ڈیموکریٹس کی جو پالیسی تھی اس پہ تو نہیں چلیں گے نا، اور اس کی پالیسی وہ کہتے ہیں یوکرین کی وار کو ہم کم کریں گے، یا اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے، اس لڑائی کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک مصیبت ہے کہ وہ ایران کے بہت خلاف ہے، اسرائیل کے بہت حق میں ہے۔ وہ یہ تو چاہیں گے کہ فلسطینیوں کو کچھ سہولت دی جائے یا ان کے اوپر حملہ کم کیا جائے، مگر حزب اللہ اور ایران اس کے اوپر وہ بہت سختی کرنے کا امکان ہے، اور سینکشنز لگنے کا امکان ہے۔
ویسے سننے میں آیا کہ وہ جنگ کے خلاف ہیں. وہ اوور آل جنگ کے خلاف ہیں مگر ایران کے بھی بہت خلاف ہیں. یہ ایک چیز ہے جو ہمیں متاثر کر سکتی ہے. ہم تو پڑوسی ہیں ایران کے. اب اگر ایران پہ بہت پابندیاں لگیں گی تو ہم بھی ساتھ متاثر ہوں گے. تو یہ ایک پرابلم ہے مگر وہ تبدیلیاں لائیں گے کیونکہ تبدیلی کے اوپر وہ آئے ہیں. جی بالکل. پھر یہ ہے کہ وہاں معاشی حالات لوگوں کے بہت خراب ہیں. جی بالکل. مہنگائی ہے. وہ لوگ انٹر ہوں جو قانونی. جی وہاں ایک مسئلہ یہ جیسے آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہاں جو امیگرینٹس ہیں یا وہاں لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے مسائل بڑھیں گے اور نئے جانے والوں کو مشکلات پیش آئیں گی. پھر جو وہاں جاتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو بلاتا ہے. شاید اس قانون میں بھی تبدیلی آئے. دوسرا ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ وہاں یہ کہہ رہے ہیں اپنی اداروں سے کہ بھئی سارے پیسے آپ باہر خرچ کروا رہے ہیں ہمارے یوکرین میں اور اسرائیل میں اور افغانستان میں. بھئی اپنے لوگ اسلحہ بنانے والے ہیں وہ بھی اپنے لوگوں کے اوپر بھی کچھ خرچ کریں. ہم بہتر یہ ہوگا. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کی خوشی کے لیے کام کریں تاکہ ان کے لوگوں میں بہتری آئے کیونکہ وہاں بھی غریب اور امیر کے درمیان بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے وہاں نوجوانوں کو جانے کے لیے مشکلات پڑھنے والوں کو بھی مشکلات پیش آئیں گی. تو ہماری تجویز یہ ہوگی کہ اگر ادھر مشکلات ہیں تو پاکستانی نوجوانوں کو جاپان اور کوریا کی طرف دیکھنا چاہیے اور رشیا کی طرف دیکھنا چاہیے. ان تین ممالک کی آبادی کم ہو رہی ہے. انہیں نوجوان کی ضرورت ہے صرف لینگویج کی وجہ سے کیونکہ ہمیں انگلش آتی ہے ہمارے انگلش کی طرف ہم جاتے ہیں. ہاں جاپنی سیکھنی چاہیے. آپ اگر جا کے پہلے وہاں سیکھ لیں گے رشین کورین اور جاپنیز. ایون آگے چل کے چائنا میں بھی نوجوانوں کی ضرورت پیش آنی ہے. تو ہمارے لوگ اگر اس طرف فوکس کریں نوجوان تو ان کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو تبدیلیاں بالکل آئیں گی اور ہر جگہ تھوڑا تھوڑا اثر ہوگا. اللہ کرے مثبت تبدیلی. لیکن ہمارے لیے میں پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ چائنا کے اگینسٹ ہے. اب ہمارے ہاں سی پیک ہے تو اس کو نقصان پہنچنے کا بھی خدشہ ہے جب ایران کے خلاف بھی اور سی پیک کے بھی خلاف. تو یہ چیلنجز ہیں. تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ لابینگ کرے بہت ہارڈ لابینگ کرے. اپنے مفادات کو سامنے رکھے. یو اے ای کو ساتھ ملائے سعودی عربیہ کو ساتھ ملائے انڈیا کے ساتھ معاملات کو نارملائز کرے تاکہ جو معاملات ہیں سارا پریشر ہم کیونکہ ہمیشہ کمزور کے اوپر پریشر ہے. ہم کمزور ہیں فائنینشلی تو ہمارے اوپر پریشر نہ آئے تو اچھا ہے. لیکن اگر جنگ ختم ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے یوکرین کی تو پھر تیل سستا ہونے کا بھی امکان ہے. اور امریکی صدر ٹرمپ چونکہ امریکہ میں بہت تیل ہے انہوں نے کہا ہم اپنا تیل اور گیس نکالیں گے اور بیچیں گے اور ہم مہنگائی پہ کنٹرول کریں گے. تو اللہ کرے وہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں کامیاب حالات بہتر ہوں. اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ڈائلاگ کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.